السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی احکامات پر جتنے بھی اعتراضات ہوتے ہیں ان میں چند اعتراض بہت ہی مشہور اور کافی نمایاں ہیں۔ غلام بندی کا مسئلہ ہو یا پھر غزوہ یا جہاد کا مسئلہ ہو، اسی طریقے سے اس میں ایک مسئلہ جو یتیم پوتا ہوتا ہے ان کو وراثت سے جو محروم رکھنے یا محروم کرنے کی بات آتی ہے وہ مسئلہ ہو۔ آج میں اسی ٹاپک کو آپ لوگوں کے سامنے ڈسکس کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی ایک ہفتے کے اندر تقریباً 2-3 بار لوگ المرکز العلمی کے آفس میں آئے، جس میں دادی خود بیچاری تشریف لائیں اور انہوں نے سارا واقعہ اور ماجرا سامنے میں رکھا، تو اس سے محسوس یہ ہوا کہ کچھ باتیں ہمارے معاشرے میں اس قدر رائج ہو چکی ہیں کہ ہم مسلمانوں کے بیچ عوام تو عوام، عالم علماء کی زبان سے بھی یہ نکل جاتا ہے کہ ہاں پوتا محروم ہوگا، تو یہ اس قدر رائج ہو چکی ہے کہ ہماری زبان سے یہ باتیں نکل پڑتی ہیں اور غیر لوگ بیچارے پھر اس کو اچک لیتے ہیں اور وہ دکھاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے اسلام میں خود یہ بات آئی ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ پوتا کو محروم کہنا یہ ٹیکنیکل غلط ہے۔ محروم نہیں ہوتا پوتا، ہاں محجوب کہہ سکتے ہیں اس کو وراثت کی اصطلاح میں، وراثت کی ٹرم میں، کیونکہ محروم تو پھر وہ ہوتا ہے کہ جو کبھی کسی صورت میں وارث بنے ہی نہیں۔ حالانکہ پوتا کو ہم دیکھتے ہیں کہ وارث بنتا ہے دادا کا، بھلے دادا کے رہتے ہوئے اس کے ابو انتقال کر جائے، بنا کرتا ہے وہ۔ آپ حیران ہوں گے، کٹیہار کے قاضی شریعت مولانا عبدالرزاق مظاہری، انہوں نے ایک وقت میں ایک مقالہ لکھا اور اس میں ثابت کیا، وہ میری لائبریری میں موجود ہے، کہ دادا سے جو پوتا وراثت پاتا ہے اس کی 27 صورتیں ہیں، 1-2 نہیں، 2 درجن سے زائد صورتیں، 27 صورتیں، 27۔ اور اس 27 کے اندر صرف ایک صورت ایسی آتی ہے جہاں پہ اس کو محجوب قرار دیا گیا ہے، تو لوگ اس کو یاد رکھتے ہیں، اس کو اچھالتے ہیں۔ 26 صورتیں ایسی ہیں جہاں پہ باضابطہ اسی دادا سے وہی پوتا وراثت پاتا ہے، وہ لوگ یاد نہیں رکھ پاتے۔ یہ یقیناً افسوس کی بات ہے اور ہم انہیں سمجھا نہیں پاتے یا عام نہیں کر پاتے، یہ مزید افسوس در افسوس کی بات ہے۔ تو پوتا کو محروم نہیں، محجوب کہا جاتا ہے، اور ہم نے کہا کہ محروم اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ پوتا کبھی اگر وارث نہ بن سکے تب محروم کہیں گے آپ، لیکن ایسا نہیں ہے، محجوب ہے، وقتی طور پہ اس پہ پردہ پڑ جاتا ہے کہ اس کا باپ انتقال کر گیا، تو شریعت نے جو قرابت کی بنیاد پہ وراثت کا معیار رکھا ہے وہ قرابت ایک طرح سے ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے، تو وہاں پہ پھر اس کو روک دیا گیا ہے۔ اور میں اس کی مثال دے دوں آپ کو کہ پوتا کیسے وارث بنتا ہے۔ ایک موٹی سی مثال آپ سمجھ لیجئے محجوب اور محروم کے فرق کو دیکھتے ہوئے، کہ محروم تو کبھی وارث نہیں بنتا لیکن محجوب بنا کرتا ہے۔ اس کی مثال اس طریقے سے ہے کہ ایک فرض کیجئے ایک شخص ہے زید نام کا، اس کے 2 لڑکے ہیں عمر بکر، اس میں سے ایک لڑکا بکر انتقال کر جاتا ہے، تو بکر کی جو اولاد ہے وہ اس زید کی پراپرٹی یا وراثت کا حقدار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن اتفاق کہہ لیجئے کہ بکر کے بعد اس زید کا دوسرا بیٹا ہے عمر، وہ بھی انتقال کر جاتا ہے۔ ایسی صورت میں کوئی نرینہ اولاد اس زید کے نہیں رہتی، نہ بکر ہے نہ عمر ہے، دونوں چلے گئے، لیکن ان دونوں کی اولادیں ہیں، بکر اور عمر کے لڑکے ہیں، پوتے ہیں، تو شریعت کہتی ہے کہ اس زید کا وارث اب یہی پوتے لوگ ہوں گے، کیونکہ اب کوئی نرینہ اولاد نہیں، ڈسکنیکٹ کتنے کو کریں گے آپ، ادھر سے بھی گئے ادھر سے بھی گئے، ایسا نہیں ہوتا، اب یہاں پہ پوتے ہی وارث بنیں گے۔ تو دیکھ لیجئے یہاں پہ پوتے وارث بن رہے ہیں، جبکہ ایک اولاد کے فوت ہونے پہ اس کی جو اولاد ہوتی ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو جانے کی وجہ سے کہا گیا کہ فی الحال اس کو روک دیا جائے۔ تو فرق جو ہے وہ سمجھ لیں آپ اچھے طریقے سے کہ محروم کا لفظ اگر کوئی عالم علماء کی زبان سے بھی سنا کرتا ہے تو غلط سنا کرتا ہے، نہیں کہنا چاہیے اس طریقے سے، ہم اس کو سمجھائیں۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیں۔ دوسری بات میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا آپ سے کہ آخر قرآن میں یا احادیث میں یا شریعت اسلامیہ میں ایسی باتیں آئی تو کیوں آئی، اس کو تو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے نا۔ ہمارے غیر مسلم بھائی جو اعتراض کرتے ہیں میں آخر میں ڈسکس کروں گا، فی الحال ہم اپنے معاشرے کو دیکھنا چاہیں گے۔ ہمارے معاشرے کو فرد کو کم از کم اتنا تو سمجھنا ہی چاہیے کہ آخر جس اسلام نے غیروں کے ساتھ، غیر کے بچے جو یتیم ہو جاتے ان کے ساتھ اچھائی کا اس قدر معاملہ بتایا ہے
حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آتے ہیں، جتنے بال اس کے ہاتھ سے ٹچ کرتے ہیں، اتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ تو جب غیروں کے ساتھ، غیر کے یتیم بچوں کے ساتھ یہ حکم اسلام دیتا ہے اور یہ پروفٹ ہمیں دیتا ہے، تو کیا اس پروفٹ کو ہم اپنے گھر کے اندر نہیں لانا چاہیں گے؟ ہمارے گھر میں اگر کوئی پوتا ہو، یتیم ہو جائے، تو کیا اسے کچھ دینا نہیں چاہیں گے؟ یا اسلام دینے کے لیے نہیں کہے گا؟ آخر سورہ نساء کی جو آیت ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، یہ آیت ہمیں کیا کہتی ہے؟ ذرا سے اس کو بھی سمجھیں سنجیدگی کے ساتھ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، باضابطہ آپ نے دونوں انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا کہ ہم اور جو یتیم کی کفالت کرتے ہیں وہ دونوں جنت میں اتنے قریب ہوں گے۔ آخر یہ روایت کیا کہتی ہے؟ ان کو ذرا سا سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہت سے ایسے دادا ہیں جو پوتا کو دینا چاہتے ہیں لیکن چچا اس کے آڑے آ جاتے ہیں، انتہائی غلط کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اسلام نے یہاں پہ محجوب اس کو اس لیے رکھا ہے کیونکہ اس کے ایک نہیں کئی ایک سارے فائدے ہیں جو فائدے ہمارے سامنے میں نہیں آ پاتے، انہی فائدے کو میں بتانا چاہوں گا یہاں پر۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اسلام اس پوتے کو 3 چیزیں دیتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے وہ کفالت، یعنی مینٹرشپ۔ مینٹرشپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دادا وہ گارجین قرار پاتا ہے، تو جس طریقے سے وہ دادا اپنی دیگر اولاد یعنی اسی بچے کی جو چچا وغیرہ ہے، پھوپھی ہے، اس کی جس طریقے سے پرورش پرداخت کرے گا، کھان ہے، پان ہے، پہناوا ہے، اڑاوا ہے، اسی طریقے سے اس پوتے کی بھی کرے گا۔ یہ کفالت اس کے ذمہ لازم ہے، جب تک وہ بالغ اور ہوشیار نہ ہو جائے تب تک اس کا کھلانا پلانا، کپڑے پہنانا، اچھی سے اچھی تعلیم کا مہیا کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس دادا کے ذمہ لازم ہے، زیر کفالت اس کو رکھا گیا ہے، یہ یاد رکھیے۔ تو پہلی بینیفٹ شریعت اس کو یہ دیتی ہے، یہ ہم سامنے میں نہیں رکھتے۔ دوسری چیز، دادا کو یہاں پر ہینڈ فری رکھا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے شریعت اگر مقرر کر دیتی تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بھائی آدھا آدھا کے مالک دونوں ہوں گے، تو اگر بیچارہ 1 لاکھ پراپرٹی چھوڑ کے جائے گا تو 50-50 ہزار کے دونوں مالک ہو سکتے تھے، دیٹس آل، بات ختم۔ لیکن شریعت نے مقرر نہ کر کے وہاں پر محجوب کر دیا، پردہ ڈال دیا، اس پردے کے اندر اس کو ہینڈ فری چھوڑ دیا کہ دادا اگر چاہے تو اپنی مناسب جو باتیں اس کو لگتی ہیں وہ اپنی دانش مندی سے اس کو عمل میں لائے۔ چنانچہ علماء کہتے ہیں کہ 1/3 1/3 حصہ تک باضابطہ، یعنی کہ 3 جگہ پہ کر کے 1/3 1/3 حصہ چاہے تو اپنے پوتا کے نام وہ وصیت کر سکتا ہے، اور ہبہ میں اگر چاہے تو آدھا یا پوری پراپرٹی اگر مناسب سمجھتا ہے تو وہ دے سکتا ہے۔ تو یہ وصیت اور یہ ہبہ جو اس کے اپنی دانش مندی پر وقت اور حالات کے تقاضے کے مطابق رکھے گئے ہیں، اس کا استعمال اگر دادا نہیں کرتے تو دادا کا قصور ہے، اس معاشرے کے اندر اس کا علم نہیں ہے تو معاشرے کا قصور ہے، اسلامی شریعت کا کوئی قصور اس میں قطعاً نہیں۔ یہ سمجھنا چاہیے ہمیں یہاں پر۔ اور پھر اگر کوئی دادا دینا چاہے، چچا اگر آڑے آ جاتے ہیں تو وہ ظالم ہوتے، وہ ظلم کرتے ہیں، انہیں خود سمجھنا چاہیے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ کے اندر فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ کہا گیا کہ جب آئے بٹوارے کا وقت، جائیداد کے بٹوارے کا وقت، یہ لوگ تمہارے رشتہ دار میں سے مسکین، یتیم، غریب وغیرہ، تو تم انہیں بھی دو۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ ذرا سے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں ایز اے مسلم کہ کیا تقاضا ہے اس کا۔ تو ہبہ، وصیت اور کفالت، یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے، جس میں کفالت تو لازم ہے، یہ کوئی اس کے لیے آپشنل چیز نہیں ہے کہ اختیاری چیز ہے، لیکن ہبہ اور وصیت کو اختیاری رکھا گیا کہ وقت اور حالات کے تقاضے کے مطابق دادا جیسا چاہے اس کے ساتھ رویہ اپنائے اور وہ اس کے ساتھ اپنا معاملہ کرے۔ تو ان سب چیزوں کو یہاں پہ دیکھنے کی اصل میں ضرورت ہے۔ اور پھر جسے خدا یتیم بناتا ہے اسے کس کس طریقے سے نوازتا ہے، یہ تو ہم آئے دن معاشرے کے اندر دیکھتے رہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ایک چچا ہے، آج کے وقت میں اس کو اس کے باپ نے، جو اس بچے کا دادا ہے، وہ تعلیم دلاتا ہے اور اس وقت کی تعلیم پاتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ بعد میں پھر وہ بچہ آتا ہے، اس کی کفالت میں وہ بچہ ہے، اسے تعلیم اسے دینی ہے، اس کو کھلانا پلانا ہے، ہوشیار ہونے تک ساری ذمہ داری دادے کی ہے، وہ بعد میں اس کو تعلیم دیتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ دادا آگے جا کر کے اس بچے کو اتنا آگے پہنچا دے بعد میں آنے والے تعلیمی معیار کے مطابق چچا سے وہ آگے بڑھ جائے۔ ہو سکتا ہے جب ٹیچر بن کر کے رہ جائے، وہ بچہ آنے والے وقت میں انجینئر یا ڈاکٹر بن جائے، اس سے بہتر کمائے۔ اور معاشرے میں ہم دیکھتے رہتے ہیں آئے دن کہ یتیم بھتیجا اپنے چچا سے بہت ہی آگے چلا جاتا ہے۔ تو چچاؤں کو ان باتوں کا بھی خیال رکھنا ہوگا
اور انہیں سوچنا ہوگا کہ خدا نہ خواستہ اگر ہم یتیم اپنے بچوں کو کر جاتے، ہم چلے جاتے اور ہمارے بچوں کے ساتھ ایسا کوئی کرتا تو پھر کیسا ہوتا، ہمارے بچوں کی پھر اس وقت میں کیا گزرتی۔ اس چیز کو بھی دیکھنے کے لیے اور سوچنے کے لیے قرآن ہمیں دعوت دیا کرتا ہے۔ تو ہم یہاں پر یہ 2-3 باتیں ضرور یاد رکھیں کہ اس اسلام کا کوئی قصور نہیں، اسلامی شریعت کا کوئی قصور نہیں، یہ ہمارے معاشرے کا قصور ہے، ہمارے معاشرے کی لا علمی کا قصور ہے، لیک آف نالج کی بنیاد پہ لوگ ایسا کرتے ہیں اور اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں محروم، اور کمال یہ ہے کہ محروم کا مطلب نکالتے حرام، کس کو دینا حرام ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ، ایسا قطعا نہیں ہے۔ جس اسلام نے باضابطہ غیر یتیم کے ساتھ یہ کام اور نیکی کا اتنا بڑا اجر کا وعدہ کیا ہے، وہ اپنے گھر میں اگر کوئی یتیم ہو جائے تو اس کے لیے کتنا بڑا اجر ہوگا اس کا اندازہ بھی ہم نہیں لگا سکتے۔ تو یاد رکھیے وقتی طور پہ اس کو ڈسکریٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی کفالت کی ذمہ داری لیں، اور جو بہتر چاہے وہ فری ہینڈ آپ کو رکھا گیا 1/3 وصیت کے حوالے سے ہو یا گفٹ یا ہوا کی صورت میں ہو، جتنی سے زیادہ پراپرٹی آپ اس کو دے کے جا سکتے ہو، سیکیور کرنا اس کی لائف کو، وہ کر جائے آپ، یہ چیزیں وہاں پہ رکھی گئی ہے۔ اور جو میں نے آپ سے کہا مولانا عبدالرزاق صاحب جن کی تحسین تعریف دارالعلوم دیوبند کے مفتی مولانا مفتی نظام الدین صاحب اعظمی علیہ الرحمہ نے بھی اپنے فتاوی نظام الفتاوی جو منتخب حصے شائع ہوئے ہیں اس میں جا کے دیکھے تو انہوں نے بھی ان کی اس بات کی تعریف کی ہے۔ تو ہمارے نوجوان علماء جتنے ہیں، ہمارے ساتھی ہوں یا ہم سے جو جونیئر ہیں، میں ان سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اس مقالے کا خانقاہ رحمانی منگیر کے لائبریری میں غالباً وہ مقالہ یا کتابچہ موجود ہے، میں نے فوٹو کاپی کرا کر کے جب امارت شریعہ سے وابستہ تھا المعہد العالی میں، وہاں پہ میں نے وہ منگوائی تھی، وہ میرے پاس آج بھی موجود ہے، وقتاً فوقتاً استفادہ کرتا رہتا ہوں۔ آپ لوگ اس مقالے کو دیکھیں۔ اسی طریقے سے جواہر الفقہ کی جو 7ویں جلد ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد محترم مفتی شفیع صاحب علیہ رحمہ، ان کی کتاب ہے جواہر الفقہ، اس کے 7ویں جلد میں ایک مقالہ اسی عنوان پر ہے، بڑے ہی محقق انداز سے انہوں نے اس کو لکھا ہے، اس کو بھی ہم لوگ پڑھنے کی کوشش کریں، اور معاشرے میں جو پھیلی ہوئی غلط فہمیاں ہیں ہم اپنے مسجد اور اس کے ممبروں سے درس قرآن کے حوالے سے اس کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ اور جہاں تک غیروں کا یہ سوال ہے کہ اسلام دیکھو کتنا بڑا ظلم کرتا ہے اس یتیم پوتے کے ساتھ کہ وہ ان کو وراثت سے محروم کر دیتا ہے حالانکہ اسے ملنا چاہیے، تو اس حوالے سے جواب بڑا ہی آسان ہے اس کا کہ دیکھیے اسلام نے قرابت کی بنیاد پر وراثت کا معیار رکھا ہے کہ جو جتنا قریب ہوگا وہ وارث ہوگا، اور اس کے بہت سے ایسے دلائل ہیں، بہت سے ایسے فلسفے ہیں جو آپ وہاں پہ جا کے پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ کس طریقے سے بچے کو حسد سے وہاں پہ بچا لیا گیا ہے، اور فری ہینڈ رکھ کر کے بچے کی زندگی اور اس کے مستقبل کو کس انداز سے سیکیور اور محفوظ کیا گیا ہے، جیسے کہ پیچھے یہ بات آ چکی ہے۔ ورنہ پھر آپ اپنے مذہب میں چاہے جس مذہب سے بلونگ کرتے ہو اعتراض کرنا تو بڑا آسان ہے، اگر قرابت کی بنیاد پہ نہ رکھ کر کے یتیمی، غریبی، مسکینی، فقیری کی بنیاد پہ اگر وراثت کا معیار رکھا جاتا تو پھر آپ خود اپنے محلے آس پڑوس میں ذرا سا جا کے دیکھیں کہ کیا آپ اپنے آس پڑوس والے جو یتیم اور غریب ہوتے ہیں ان کو وارث بناتے ہیں؟ ان کے نام کبھی آپ کاغذ بنا کے گئے ہیں کہ بھائی میرے بعد میری وراثت، میری جائیداد، پراپرٹی کا مالک یہ یتیم اور یہ غریب اور یہ مسکین ہوگا؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ خود کہتے ہیں کہ نہیں یتیم اور غریب ہے تو اس سے کیا، میرا بیٹا وہ وارث ہوگا، تو آپ تو خود یہ کہتے ہیں کہ وراثت کی بنیاد قرابت پہ ہے، عملاً آپ یہ ثابت کرتے ہیں۔ اگر یہی بات اسلام کہتا ہے تو پھر اس میں اعتراض کرنا یہ غلط ہے۔ ہاں جو باتیں میں نے پیچھے کہی ہیں اس میں کچھ فالٹ ہے کہ معاشرے کے اندر جو انسان کو جو بات کرنے کا پابند بنایا گیا، جس پہ عمل کرنے کا پابند بنایا گیا، اس پہ اگر وہ عامل نہیں ہے تو ان کی غلطی ہے، اسے بہرحال ختم کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ جزاک اللہ خیر، شکر جزیلا۔ آپ سبھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ اس طرح کی قیمتی باتیں جو آپ تک آ سکے تو بر وقت اس کی اطلاع آپ کو مل جائے۔